چیف جسٹس نے قاسم سوری کے کیس کی سماعت کے دوران جہاں کئی اہم سوالات اٹھائے ہیں تو وہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے اور قاسم سوری کو طلب کر لیا ہے کیونکہ اپریل 2022 میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دے کر مسترد کرنے اور ایک آئینی عمل کو روکنے میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا مرکزی کردار تھا، جو اپنی آئینی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان کو بچانے کے لیے ہر حد تک گئے تھے۔ یہ پوری کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 3 اپریل 2022 کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ دن 12:10 پر قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تھا، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے وزیر قانون فواد چودھری کو فلور دیا۔ فواد چودھری نے 10 منٹ تقریر کرنے کے بعد 12:20 پر تحریک عدم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر رجیم چینج کا بائی اے فورن گورنمنٹ، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور معاملات یہاں تک آ پہنچتے ہیں۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے۔ اسپیکر صاحب، کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نزار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں؟ اس کے اگلے ہی منٹ میں 12:21 پر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اسپیکر اسد قیصر کی لکھی ہوئی رولنگ پڑھی اور قرارداد مسترد کر دی۔ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسالاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ اسد قیصر، اسپیکر قومی اسمبلی۔ قاسم سوری نے ایک لمحے کے اندر اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ جس خط کی بنیاد پر قاسم سوری نے رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی تھی اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی، قاسم سوری نے اس وقت وہ خط دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ خود قاسم سوری نے یہ خط 9 اپریل 2022 کو اسپیکر اسد قیصر کے استعفے کے بعد دیکھا تھا۔ 12 اپریل 2022 کو یہ بات انہوں نے خود بتائی۔ بہرحال قاسم سوری کی رولنگ کے بعد اپوزیشن ایوان میں رہ گئی اور حکومتی اراکین چلے گئے اور اگلے 15 منٹ کے اندر 12:35 پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹی وی پر آ کر اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا اور صرف آدھے گھنٹے بعد ہی صدر عارف الوی نے وزیر اعظم کی سفارش پر اسمبلی تحلیل بھی کر دی، مگر پھر قاسم سوری کی رولنگ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ سپریم کورٹ نے ان کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا، ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے اسمبلی تحلیل کرنے کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا اور قومی اسمبلی بحال کر دی۔ چیف جسٹس امرتا بدیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ہم پہلے ہی یہ قرار دے چکے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر کے مشترکہ اقدامات نے پبلک ایٹ لارج کو بغیر کسی منتخب اسمبلی اور حکومت کی حالت میں چھوڑ دیا اور یہ دونوں ریاست کے 2 اہم ترین آئینی ستون ہیں، اس لیے پاکستانی عوام کا یہ حق کہ ان کی حکمرانی ایک آئینی پارلیمانی حکومت کرے اس کی نفی کر دی گئی۔ اس حق سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آئینی عمل کی پیروی کے بجائے وزیر اعظم اور ڈپٹی اسپیکر نے بادی نظر میں غیر آئینی طور پر اسمبلیاں تحلیل کر کے عوام کو غیر قانونی طور پر الیکشن کے لیے مجبور کیا اور اس طرح ملک میں ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا۔ ہماری رائے میں ان حالات میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے لیے جانے والے اقدامات نے بادی نظر میں اپوزیشن جماعتوں اور عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ایک اہم مسئلہ جس پر حکومتی وکلا نے اپنے دلائل دیے وہ سائفر کا پیغام تھا، جو ایک پاکستانی سفیر کی طرف سے 7 مارچ کو وزارت خارجہ کو بھیجا گیا۔ سابق حکومت کے وکلا کے مطابق سائفر سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد
बैरूनी रियासत के कहने पर लाई गई। यहाँ इस बात को नोट किया जाता है कि समाअत के दौरान वकला की तरफ से अदालत को यह साइफर नहीं दिखाया गया, बल्कि इसका कुछ हिस्सा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की हिमायत में जाहिर किया गया था। हमारे सामने हुकूमत के वकला ने यह दलाइल दिए कि साइफर ने संगीन नेशनल सिक्योरिटी के खदशात उठा दिए हैं और यह एक हतमी सबूत है कि बैरूनी अनासिर पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ मिलकर रजीम चेंज के जरिए पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को मजरू कर रहे हैं। और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपनी दानिस्त में साइफर के मवाद का इल्म रखते हुए एक गैर आईनी तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करके कौमी सलामती के बहरान को टाल दिया है। इसलिए इसी कौमी सलामती के दिफा में हुकूमती वकला ने सख्ती से यह दलाइल दिए कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले में अदालत मुदाखलत ना करे। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हम यहाँ तक तो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अदालत के पास नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक हुकूमती फैसलों पर एक महदूद दायरा कार है, लेकिन हम हुकूमती वकला की दीगर बातों में ज्यादा वजन नहीं देखते। अदालती फैसले के मुताबिक जब हुकूमत ने कौमी सलामती को अपने उस फैसले को बरकरार रखने के लिए एक दिफा के तौर पर लिया जो बादियों नज़र में गैर आईनी फैसला है, तो हुकूमत पाबंद है कि वो अपने इस दिफा की हकीकत को साबित भी करे, और ऐसा करने के लिए हुकूमत को सबूत पेश करना होंगे ताकि वो कानूनी जांच पड़ताल से बच सके। लेकिन यहाँ हुकूमत ने कौमी सलामती और बैरूनी मुदाखलत के दावे के दिफा का सारा केस सिर्फ एक साइफर पर रख दिया, जिसका मवाद न हमें दिखाया गया और ना ही कौमी असम्बली के अराकीन को दिखाया गया, जिन अराकीन पर यह इल्ज़ाम है कि वो इस बैरूनी साजिश में मुलव्विस थे। ना ही कोई दीगर सबूत हमारे सामने या कौमी असम्बली के सामने रखे गए, ना ही कौमी असम्बली के अराकीन के नामों की तफसीलात दी गई जिन पर साजिश और दीगर अराकीन या सियासी जमातों को तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए मुबैना लालच या जबर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। अदालती फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन जमातों के अराकीन से मुतालिक जो तासुर दिया था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साजिश में मुलव्विस हैं, और इस हवाले से उन्होंने जो तफसीली वजूहात बताई थी उनमें अबहाम है। डिप्टी स्पीकर की तफसीली वजूहात में इस बात का एतराफ़ किया गया था कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इल्ज़ामात को तहकीकात की ज़रूरत है, और डिप्टी स्पीकर की इस ऑब्जर्वेशन से इस बात का एतराफ़ होता है कि जो मवाद उन्हें दिखाया गया था वो या तो नामुकम्मल था या फिर नाकाफ़ी था। ये बात इस चीज़ से भी ज़ाहिर होती है कि डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुख्तलिफ तारीखों का हवाला तो दिया, लेकिन पाकिस्तान से किसी शख्स का नाम तक नहीं लिया जो इस मुबैना साजिश में मुलव्विस थे। और मुमकिन है कि यही वजह हो कि डिप्टी स्पीकर ने इस हवाले से जामे तहकीकात की सिफारिश की ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर कानून फवाद चौधरी के इस मौक़िफ़ की तस्दीक हो सके कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मदद से बैरूनी साजिश चल रही थी। लेकिन 7 मार्च 2022 को साइफर मिलने के बावजूद इसमें मौजूद मालूमात की हुकूमत ने तहकीकात नहीं करवाई, और ना ही 28 मार्च और 31 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में इस साइफर के मवाद की तरफ इशारा किया गया, और ना ही अपोजिशन जमातों के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात उनके सामने रखे गए। और ये सिर्फ उस वक्त हुआ जब 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक वोटिंग के लिए असेंबली में फिक्स हुई, तो वजीर कानून फवाद चौधरी ने पहली दफा यह मामला कौमी असेंबली में उठा दिया और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से कहा गया कि वो तहरीक अदम एतमाद की आईनी हैसियत पर फैसला करें। अदालती फैसले के मुताबिक 2 अप्रैल को वजीर कानून फवाद चौधरी ने बयान दिया कि काबीना ने इस हवाले से कमीशन कायम करने की मंजूरी दी है ताकि मुबैना बैरूनी साजिश की तहकीकात करवाई जाए, और हुकूमत का यह फैसला खुद बादियों नजर में मौजूदा सबूत के नाकाफी होने की तरफ इशारा करता है। इसलिए नाकाफी मवाद की वजह से हम इस इस्तदा को मंजूर करने और इसके मेरिट पर फाइंडिंग जारी करने से कासिर हैं। अदालती फैसले के मुताबिक मुदाखलत से मुतालिक जो वाहिद मालूमात हमारे सामने मौजूद है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की राय है कि एक बैरूनी रियासत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन ना ही डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और ना ही उनके तफसीली वजूहात ये दावा करती हैं कि साइफर से यह जाहिर होता है कि अपोजिशन जमातों के किसी भी रुकन ने वजीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को घर भेजने के लिए किसी बैरूनी रियासत से राब्ता किया था, और इस हवाले से काबिल एतमाद सबूत की अदम मौजूदगी में अदालत हुकूमत का यह दिफा कबूल नहीं कर सकती कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी को कौमी सलामती के नाम पर अदालती जांच पड़ताल से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालती फैसले के मुताबिक आर्टिकल 95 के तहत डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के पास 28 मार्च के बाद 7 दिन थे कि वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराते, जिससे उन्हें 4 अप्रैल तक वक्त मिला। इसलिए जब वजीर कानून फवाद चौधरी ने 3 अप्रैल को साइफर से मुताल्लिक बात की तो डिप्टी स्पीकर के पास मौका था कि वो साइफर के मवाद और इसके असरात से मुताल्लिक कौमी असम्बली में बहस करवाते, लेकिन किसी भी रुकने असम्बली को सुने बगैर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सिर्फ वजीर कानून फवाद चौधरी के इल्जामात पर तहरीक अदम एतमाद को ही मुस्तरद कर दिया। और ऐसा करते वक्त डिप्टी स्पीकर ने न सिर्फ आर्टिकल 95 की शिकों को नजरअंदाज किया बल्कि आर्टिकल 5 से मुताल्लिक भी रूलिंग दे दी जो उनके दायरे कार से ही बाहर था। और यह बात इस मामले से अलग है कि अपोजिशन जमातों के उन अराकीन को सुना ही नहीं गया जिन पर रियासत से गद्दारी के इल्जामात लगा दिए गए थे। और जहां तक स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने का मामला है तो ना ही आइन और ना
نہ ہی قومی اسمبلی کے رولز اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کو یہ اختیارات دیتے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ناقابل سماعت قرار دے کر ایک رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیں۔ آرٹیکل 95 اور رول 37 تحریک عدم اعتماد سے متعلق مینڈیٹ دیتے ہیں اور یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے اور اسمبلی کے اجلاس کو ختم کرنے کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر قانونی تھی۔ وزیر قانون فواد چودھری کی تقریر کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو وہ آرٹیکل 95 اور رول 37 کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کراتے یا وزیر قانون کی طرف سے اٹھائے گئے پوائنٹ آف آرڈر پر بحث کرا کر پھر ووٹنگ کی طرف بڑھتے، لیکن ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے یہ دونوں طریقہ کار ہی نہیں اپنائے گئے اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد ہی مسترد کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا اور اپنی ذمہ داریوں کی نفی کی۔ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کی اور ان کی طرف سے جو آئین کے آرٹیکل 5 کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی ان کے دائرہ کار سے باہر تھا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جب یہ پتہ چل گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں کوئی قانونی اثر نہیں تھا تو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی ایڈوائس دے سکتے تھے یا نہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق آرٹیکل 58 جو اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق ہے اس کی تشریح وزیر اعظم کو اس وقت صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس سے روکتی ہے جب پہلے سے ہی وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آ گئی ہو۔ یہ تشریح واضح ہے اور یہ وزیر اعظم کی اسمبلی تحلیل کرنے کی طاقت کو اس وقت روکتی ہے جب قومی اسمبلی میں ان پر اعتماد کا معاملہ چیلنج ہو چکا ہو۔ اس لیے وزیر اعظم کی صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس آئین کی اس تشریح کی خلاف ورزی تھی اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان کے ایڈوائس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ بھی اپنی آئینی حیثیت کھو دیتا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، وزیر اعظم کی ایڈوائس اور صدر کی طرف سے اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا اور قومی اسمبلی کو بحال کر دیا۔ اس کے علاوہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا تھا کہ یہ ریکارڈ پر ہے کہ 8 مارچ 2022 کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک بڑی تعداد میں اراکین قومی اسمبلی نے قرارداد جمع کرائی اور یہ تعداد قومی اسمبلی کی مجموعی تعداد کے 20% سے کافی زیادہ تھی جو آئین کے آرٹیکل 95 کی شق 1 کے تحت درکار ہوتی ہے، کیونکہ اس قرارداد کو اسپیکر کی طرف سے منظور کیا گیا تھا۔ اس لیے اسپیکر کی آئینی ذمہ داری تھی کہ وہ آرٹیکل 95(2) میں بتائے گئے وقت کے مطابق اس پر ووٹنگ کراتے۔ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہونے کے بعد 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے بعد اس قرارداد پر ووٹنگ نہیں کرائی جا سکتی، یعنی تحریک عدم اعتماد پر 3 دن اور 7 دن کے درمیان ووٹنگ کرانا ضروری تھا، مگر اسپیکر نے بغیر کسی وجہ کے ووٹنگ میں تاخیر کی اور آخرکار اس قرارداد کو ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر دیا جو کہ آئینی تقاضوں کے خلاف ہے۔ اضافی نوٹ کے مطابق ایک بار جب قرارداد کو پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اس پر ووٹنگ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد مسترد کر کے وہ اختیار استعمال کیا جو انہیں حاصل ہی نہیں تھا اور ان کا یہ یک طرفہ قدم غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ایک بار جب کوئی معاملہ ووٹنگ کے لیے مقرر ہوتا ہے تو پھر اسپیکر کو اختیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ ووٹنگ سے گریز کرے یا پھر ووٹنگ کرائے بغیر قرارداد کو مسترد کر دے۔ یہ تنہا ہی ایک ایسا عمل ہے جو آئین سے ماورا ہے اور اس عدالت کی مداخلت کا تقاضا کرتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے مزید لکھا کہ آئین کہتا ہے کہ اختیار کا استعمال ایک مقدس فرض ہے اور یہ اختیار صرف اور صرف عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس مقدس فریضے کی خلاف ورزی کر کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، اسپیکر اسد قیصر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور وزیر قانون فواد چودھری نے عوام کے منتخب نمائندوں کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے سے روکا۔ آئین کی ایسی صریح خلاف ورزی کے نتائج ہوں گے اور قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا۔ اضافی نوٹ میں مزید لکھا ہے کہ یہ بھی مشاہدہ کیا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے سے لے کر صدر کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے تک یہ تمام اقدامات معمول کے ضابطے کے تحت نہیں کیے گئے، بلکہ یہ تمام اقدامات آئین کے ساتھ جال سازی کر کے تحریک عدم اعتماد کو شکست دینے کے لیے پہلے سے کی گئی مشاورت اور غور و خوض کا نتیجہ تھے۔ لہٰذا میری سمجھ کے مطابق آئین کا آرٹیکل 5 جو آئین کی تابعداری سے متعلق ہے، اسی آرٹیکل کا حوالہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ تاہم ایسے اقدامات پر آئین کا آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے یا نہیں، اس کا تعین پارلیمنٹیرینز پر چھوڑا جاتا ہے کہ آیا وہ اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کے لیے دروازے کھلے چھوڑتے ہیں یا پھر مستقبل میں ایسے گند کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات لیتے ہیں۔ یہ وہ اہم فیصلہ تھا جو دیا گیا تھا۔